بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 61 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے اسلامی ریاست کو درپیش نئے حالات و افکار۔ اس میں انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ذکر کروں گی کہ احد میں مشرکین مکہ کی جو ہنگامی کامیابی ہوئی تھی، اس کے بعد جو اندرون مدینہ منافقین تھے اور یہود تھے وہ کیسے جشن منا رہے تھے، اور جو ارد گرد کے جو قبائل تھے انہیں ریاست مدینہ کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت ہو رہی تھی۔ ان کے ذہنوں میں منصوبے بن رہے تھے اور ان کے دماغوں میں سازشیں تیار ہو رہی تھیں، اور ان میں سے دو ایسے واقعات ہیں کہ جن میں ان سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ تو انشاءاللہ وہ دونوں سازشیں، وہ دونوں ناکام ہوئے منصوبے، وہ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گی۔ اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کو شکست کے بجائے کامیابی ہوئی، اور اس کامیابی میں دشمنان اسلام کو بہت ہی ناکامی نامرادی کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر انہوں نے اپنی روایتی عیاری مکاری اور جو ایک ان کا جو ہمیشہ سے جو ان کی روایت تھی اس پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہت نقصان دیا، اور دھوکے سے بلا کے بہت سے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، اور بہت ہی سانحے وہ دردناک ہیں، دلگدوز ہیں۔ ایک اس میں سے سانحہ رجیع ہے اور ایک ان میں سے سانحہ بیر معونہ ہے۔ آج انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ دونوں سانحات کا بھی ذکر کروں، اور یہ جو دو قبائل تھے جنہوں نے کوشش کی تھی احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹف ٹائم دینے کی، ان کے کس طرح سے ارادے ناپاک ناپاک ارادے خاک میں ملائے گئے، اس کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گی۔ اور ایسی چند اور فوجی مہمات ہیں جن کا انشاءاللہ ذکر ہوگا، وقت میں جتنی برکت ہوئی اس حساب سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم جو بھی سیکھیں، جو بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں ہم سے قبول فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، ہماری توفیقات میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب کے والدین سے، ہماری اولادوں سے اسے اس نیک نیتی کے ساتھ قبول فرمائے کہ پروردگار ہمیں آخرت میں اس میں بھرپور اجر ملے، دنیا میں اس میں بھرپور اجر ملے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس میں ہم سے کوئی بھی کوتاہی ہو جائے، کوئی بھی شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما دے، اپنی شان بے نیازی سے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے یہ بہت ہی بڑے، بہت ہی نیک سبب ہوں، بہت نیک اسباب ثابت ہوں یہ تمام جتنے بھی لیکچرز ہم لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سے اسے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے غزوہ احد کے بارے میں بہت اچھی طرح سے بہت ڈیٹیل میں سمجھایا، سب ہم نے ڈیٹیل میں الحمدللہ پڑھا۔ بظاہر غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست کھانی پڑی تھی نا، یہ در حقیقت شکست نہیں تھی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی کے نئے اور بہت اہم سبق سکھائے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بدر میں مسلمانوں کو بے مثال فتح عطا فرمائی، لیکن احد میں سبق عطا کیا کہ شاہ سواروں سے کبھی کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ پڑ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناکام و نامراد ہوئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں گر کر سنبھلنے کا ڈھنگ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، انہیں گرنے کے بعد سنبھلنے کا ڈھنگ سکھایا گیا تھا۔ بقول شاعر، گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ لہٰذا مسلمانوں کی یہ جو وقتی ایک ناکامی تھی یا شکست تھی، اس کو دیکھنے کے بعد جو لوگ تھے، ارد گرد کے جو منافقین تھے، جو یہود تھے مدینہ کے، اور جو دیگر دشمنان اسلام تھے، وہ یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہو گئے، لہٰذا ریاست مدینہ پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں جو سب سے پہلے ایک قبیلہ تھا جس نے اسلامی ریاست کی طرف میلی نگاہیں اٹھائی تھیں، وہ تھا بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ۔ یہ لوگ نجد میں رہتے تھے۔ نجد جو آج کا سعودی عربیہ ہے، اس میں جو ریاض ان کا کیپٹل ہے، نجد کا علاقہ ہے، یہ جو ریاض ہے نجد کے علاقے میں، تو یہ لوگ وہاں رہتے تھے، یہ قبیلہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ 3 ہجری شوال 3 ہجری میں غزوہ احد سے فارغ ہوئے تھے۔ ابھی 2 مہینے ہی گزرے ہوں گے، کہ بلکہ 2 مہینے بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع حاصل ہو گئی کہ بنو اسد کے 2 سردار طلحہ اور سلمہ جو خالد کے بیٹے تھے،
ان کے ذہنوں میں شیطانی سوچ جو ہے سر اٹھا رہی ہے کہ مسلمانوں کو احد میں تازہ تازہ زخم لگیں، لہٰذا ان کو تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، ابھی ہم ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے ہیں مدینہ میں، ہم ان کے مویشیوں کو ان کی چراگاہوں سے لوٹ مار کے لے آئیں گے، اور کیونکہ ہمارے پاس طاقتور گھوڑے ہیں، عمدہ قسم کی اونٹنی ہے، اگر لوٹ مار میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہم پکڑے بھی نہیں جائیں گے، اور اگر بالفرض محال ہمارا کوئی ان کے کسی لشکر سے آمنا سامنا ہو جائے گا تو ہم ان سے جنگ کر لیں گے۔ اس خیال سے، اس خوش فہمی کا شکار ہو کے انہوں نے جو ہے جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دیں، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ دعوت دینا شروع کر دی، یہاں وہاں کے لوگوں کو، اپنے حلیفوں کو، سب کو جمع کرنا شروع کر دیا کہ تم سب لوگ جو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ ان میں ایک بہت سمجھدار، انہی کے درمیان ایک زیرک آدمی تھا، دور اندیش تھا، سمجھدار بزرگ تھا، اس کا نام تھا قیس بن حارث بن عمیر۔ اس نے اپنی قوم کو یہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، اس طرح سے نہ تو تمہیں کوئی بدلہ لینا ہے، نہ ہی تمہیں مسلمانوں سے کوئی آر ہے، اور پھر مسلمان ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ترنے والا سمجھ کر کوئی بھی لٹیرا لوٹ لے گا، تم لوگ ان کو مصیبت میں ڈالنے کے چکر میں خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اپنے آپ کو فریب میں مت ڈالو۔ تم لوگوں کا علاقہ جو ہے وہ یثرب سے بہت دور ہے، قریش جیسے لوگ جو اتنا سارا ساز و سامان لے کر آئے، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے لے کر آئے، 3,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، اور اتنا اسلحہ ساتھ لے کر آئے، وہ بھی جو ہے نہیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اس انداز میں بھیڑ سکے، نمٹ سکے۔ تمہارا تو وہ معاملہ بھی نہیں، تم تو بمشکل تمام 300 افراد کا جو ہے قافلہ بنا رہے ہو، اور اس پر تم یہ سوچ رہے ہو کہ مسلمانوں کو ہرا دو گے، ہزیمت ہو جائے گی ان کی، ایسا نہیں ہوگا، اپنے آپ کو فریب میں نہیں ڈالو۔ قریب قریب تھا کہ یہ جو بنو اسد کے لوگ تھے، یہ اس شخص کی بات مان لیتے، یعنی قیس بن حارث کی بات کو سمجھ لیتے، تو تذبذب میں تھے۔ شیطان نے فوراً بیچ میں آ کر جو اپنے داؤ پیچ چلائے، اور لوگوں نے جو ہے پھر قیس کی نصیحت کو نہیں مانا، اور مدینہ کی لوٹ مار کے لیے وہ پرعزم ہو گئے۔ یہ خبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اطلاع اس طرح پہنچی کہ قبیلہ تئی کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید بن زہیر، یہ مدینہ آیا۔ اس کی ایک بھتیجی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے نکاح میں تھی۔ یہ ان سے ملنے کے لیے، اپنی بھتیجی سے ملنے کے لیے مدینہ آیا۔ جو صحابی تھے ان کا نام تھا طلیب بن عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب باتوں باتوں میں اپنی بھتیجی اور حضرت طلیب سے اس شخص نے یہ ذکر کیا کہ بنو اسد اس طرح سے حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فوراً اس شخص کو لیا ساتھ، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے، اور ساری جو بھی بیان کردہ خبر تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوراً ان کی خدمت میں عرض کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی اس قسم کے خطرات کو محسوس فرما رہے تھے، اور مسلمان بھی انتہائی چکنے تھے اور ارد گرد کے علاقوں پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ بنو اسد مدینہ پر حملہ کریں، ہم خود مسلمان یعنی مدینہ سے نکل کر اپنے تحفظ کے لیے ان کے علاقے پر چڑھائی کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور حضرت برہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے بھی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں برہ بنت عبد المطلب، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ اور جو امہات المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ان کے پہلے خاوند بھی ہیں، اور بہت پیارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ انہیں طلب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کی تھی، اور پھر جب مارکہ بدر ہوا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر یہ تشریف لے آئے تھے، غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے، غزوہ احد میں بھی شامل ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کے ہاتھ پہ ان کے بازو پہ بہت کاری زخم لگا تھا۔ بہرحال یہ جانبر ہوئے، ٹھیک ہوئے، اور اس وقت جس وقت غزوہ احد کے بعد ان کو اس مہم یعنی سریہ پہ بھیجا جا رہا ہے، اس وقت ان کا زخم جو ہے وہ بہتر ہو گیا تھا۔ اس سریے سے واپس آنے کے بعد ان کا وہ زخم جو تھا وہ دوبارہ کھل گیا، پھوٹ پڑا، اور اس کی بنا پر پھر ان کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جانبر نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن اس سریہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ یعنی یہ ٹھیک ہو گئے تھے، صحت مند ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سریے یعنی مہم پر روانہ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ روانہ ہو جاؤ، میں نے تمہیں اس کا نگران مقرر کیا ہے۔ بنو اسد کے علاقے تک اپنا سفر جاری رکھو، اس سے پہلے کہ ان کے لشکر تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائیں، وہاں پہنچ کر ان پر حملہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی کی تاکید بھی فرمائی، اور اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت بھی فرمائی۔ مسلمانوں نے عسکری تیاری مکمل کر لی،
اور محرم 4 ہجری کے آغاز میں بنو اسد کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کا جو لشکر تھا یہ 150 افراد پر مشتمل تھا، اور ان کی قیادت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور اس لشکر میں مہاجرین اور انصار کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور جو رہبری کے لیے بنو تئی کا وہی شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا جس نے بنو اسد کے منصوبے کی اطلاع دی تھی۔ اسلامی لشکر کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اپنی مہم کو خفیہ رکھیں تاکہ بنو اسد کو ان کی آمد کا بالکل بھی علم نہ ہو، اور بے خبری کی عالم میں وہ جا کر ان کو جو ہے پکڑ لیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تیز رفتاری سے کام لیا، دن رات مسلسل سفر جاری رکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دن میں چھپ جایا کرتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے۔ انہوں نے احتیاطی طور پر عام راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، اور اس طرح وہ 4 دن کا سفر طے کر کے قطن پہاڑ کے قریب پہنچے، یعنی کوہ قطن کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پر فید نام کا ایک علاقہ تھا جہاں پر بنو اسد کا ایک چشمہ موجود تھا، یعنی ایک پہاڑ تھا جس کا نام کوہ قطن ہے یا جبل قطن ہے یا قطن پہاڑ کہتے ہیں اس کو۔ وہاں بنو اسد کا چشمہ تھا، مسلمانوں نے وہاں حملہ کر کے ان کے جو مویشی تھے انہیں قبضے میں لے لیا، ان کے چرواہوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ جو چرواہے تھے یہ 3 غلام تھے، یہ گرفت میں آ گئے، اور باقی جتنے بھی تھے وہ یہاں وہاں بچ نکلے۔ انہوں نے بنو اسد کے پڑاؤ میں جا کر ان کو یہ خبر دی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی بڑھا چڑھا کر انہیں پیش کیا، اور ان کے دلوں کے اندر ایک رعب اور دبدبہ پیدا ہو گیا۔ یہ خبر سن کر بنو اسد کے ہوش اڑ گئے۔ مسلمانوں کے دفتن آ جانے کی ان پر ایسی اللہ تعالیٰ نے ہیبت طاری کی کہ وہ سب کے سب تتر بتر ہو گئے۔ مقابلہ کرنا بہت دور کی بات ہے، ان کے اندر اتنی بھی ہمت نہ رہی کہ ہم یہاں کھڑے ہی ہو سکیں۔ ان سب کو اپنی اپنی جان کے لالے پڑ گئے، جس کے جدھر سینگ سمائے ادھر بھاگ نکلا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کا تو لشکر ہی منتشر ہو گیا ہے۔ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے ساتھیوں کو بنو اسد کے تعاقب میں بھیج دیا۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا، ایک گروہ ان کے ساتھ ٹھہرا رہا، باقی 2 گروہ جو تھے وہ مختلف یعنی جو 2 الگ گروہ بنے تھے ان کو مختلف اطراف میں بھیج دیا۔ لیکن بھیجنے سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے زیادہ دور تک نہیں جائیں، اور اگر دشمن سے تصادم نہ ہو تو بس فوراً واپس آ جائیں اور رات انہی کے ساتھ بسر کریں۔ انہیں یہ تاکید بھی کی کہ وہ منتشر نہ ہوں اور اکٹھے رہیں۔ دونوں گروہ اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے، اور دشمن کے اونٹ اور بکریاں اور دیگر جتنے بھی مویشی تھے انہیں سمیت سماٹ کر صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ بنو اسد میں سے کسی کو بھی ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اسلامی لشکر کو دشمن پر اللہ تعالیٰ نے زبردست فتح نصیب فرمائی، اور بنو اسد پر جو مسلمانوں کا دبدبہ تھا وہ طاری ہو گیا، اور اس طرح سے ان کے جو ناپاک ارادے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ملیہ میٹ کر دیے۔ مسلمان فتح یاب ہو کر بہت سارا مال غنیمت ساتھ لے کر مدینہ منورہ واپس روانہ ہوئے، اور بنو تئی کا وہ شخص جو رہبر کے طور پر ساتھ گیا تھا وہ بھی پھر ساتھ ہی واپس آیا۔ جب اسلامی لشکر ایک رات کا سفر کر چکا تو سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص حصے کے طور پر ایک غلام نکالا، مال غنیمت میں سے خمس بھی الگ کر لیا۔ بنو تئی کے راستہ بتانے والا جو شخص تھا اس کی خوشی کے مطابق اس کو بھی مال دیا، پھر جو مال باقی بچا اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح ہر شخص کے حصے میں 7 اونٹ اور کئی بکریاں آئیں، یعنی کتنا سارا مال غنیمت میں لوگ، آپ اندازہ کیجئے، یعنی ایک اونٹ اس دور میں ایک ایسا تھا جیسے آپ نے لینڈ کروزر خرید لی ہو، کوئی بہت بڑی آپ نے بہت ہی کوئی عالیشان گاڑی لے لی ہو، یا مالیت اس لحاظ سے تھی، یعنی لاکھوں کروڑوں کا ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ مال غنیمت لگا، اور کئی بکریاں بھی آئیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بقیہ سفر طے کیا اور بڑی مسرت و شادمانی کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اس مہم میں 10 سے زیادہ دن صرف ہوئے تھے مسلمانوں کے، اور اس شاندار کامیابی سے پھر اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست مدینہ کے جو داخلی اور خارجی معاملات تھے نا انہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے مستحکم فرما دیا، یعنی داخلی ہوں خارجی ہوں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک شان عطا فرمائی، انہیں مستحکم فرمایا۔ ارد گرد کے جو قبائل تھے جو آئے دن مدینہ پر حملہ کرنے کی جنہیں سوچتی رہتی تھی انہیں زبردست انتباہ ہو گیا، اور مسلمانوں کے بارے میں جو ان کی ایک غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی کہ بھائی مسلمان کوئی کمزور نہیں ہے، مسلمان اسلام دشمنوں کو بہت اچھی طرح سے اپنے دفاع کا پورا جو ہے انتظام رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اور کوئی بھی دشمن ان پر کسی بھی وقت حملہ کرے وہ اسلام دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، یعنی کسی خوش فہمی میں کسی غلط فہمی میں مت رہیں، مسلمان ہر وقت تیار ہیں، ہر طرح کی دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی۔
الحمدللہ۔ تو یہ سریہ ابو سلمہ تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے بعد جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم سے واپس تشریف لائے تو کچھ عرصے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ آپ کا جو زخم تھا وہ دوبارہ سے کھل گیا اور اس کی بنا پر پھر آپ کا جو انتقال ہوا تھا۔ تو یہ 4 ہجری محرم کا واقعہ ہے، جس میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح یابی نصیب فرمائی۔ اس کے بعد جب بنو اسد کی طرح دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے کا ایک شیطانی پروگرام بنایا گیا، جس میں لوگوں کو جو ہے اکٹھا کیا جا رہا تھا اور بہت زیادہ جو ہے خوش فہمی کا شکار ہو کر مدینہ کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تو یہ جو قصہ ہے اس میں جو مین کردار تھا وہ خالد بن سفیان بن حضلی لحیانی کا تھا۔ یہ شخص جو تھا یہ بیسیکلی قبیلہ حذیل کا سردار تھا، اور یہ حنین کے قریب رہتا تھا، یعنی طائف کے قریب جو علاقہ ہے حنین، یعنی مکہ سے بھی آگے، یہ وہاں رہتا تھا یہ شخص نا۔ اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو خود میں تازہ تازہ تو نقصان پہنچا ہے، کیوں نہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان پر چڑھائی کر دی جائے اور مدینہ میں لوٹ مار کر کے ان پر جو اپنی دھاک بٹھائی جائے۔ اس شخص کے دل میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ بے حد متکبر شخص تھا، خود پسندی کا شکار تھا، اور یہ مقام نخلا یا عرفات کے قریب وادی ارنا میں لشکر تیار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے جنگجوؤں اور ارد گرد کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کرنے کی پوری مہم چلا رکھی تھی۔ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ اس کے پاس اکٹھے بھی ہو چکے ہوئے تھے۔ یہ مطلب اس کا پلان جو تھا وہ فل فلیش جاری و ساری تھا۔ اسلامی ریاست کی جو انٹیلیجنس ہے نا وہ بہت فعال تھی، بہت متحرک تھی۔ اس نے فوراً اپنے سالار اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالد بن سفیان کے منصوبے کی اطلاع پہنچائی اور اس کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی حکمت و دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ ہم خالد بن سفیان کو سر اٹھانے کا موقع فراہم نہیں کریں گے اور اس فتنے کو پہلے ہی کچل ڈالیں گے۔ یہ بڑا ہی منفرد فیصلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے پورا لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی صحابی جائے اور اس کے یعنی اس مرحلے پر ان کے سرغنے کو ہی چپ چاپ ٹھکانے لگا کر آ جائے۔ یوں فتنے کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی اور کسی قسم کی لڑائی اور خون خرابی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس عظیم الشان مشن کے لیے ایسے بلند ہمت شخص کی ضرورت تھی جو اسے کامیابی سے پورا کر سکے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس خطرناک مہم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب عبداللہ بن انیس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ وہ انتہائی بہادر اور ذہین و فتین شخص تھے۔ ان کی نسبت قبیلہ جہینہ کی طرف تھی۔ یہ قزاع کی ایک شاخ ہے۔ قزاع میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، جو قحطانی عرب میں نے آپ کو بتایا تھا، جو پیور یمنی عرب ہیں، جو کہ عرب یعنی میں نے آپ کو 3 عرب بتائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ایک عرب بائدہ تھے، ایک عرب مستعربہ تھے، اور ایک عرب، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ 3 عربز ہیں، ایک عرب بائدہ، ایک عرب عاربہ اور ایک عرب مستعربہ۔ جو بائدہ تھے وہ تو قدیم قومیں تھیں جو ناپید ہو چکی تھیں، جیسے سمود، عاد، تسم، جدیس، عمالقہ۔ یہ قرآن کریم میں جو ناپید قسم کی قومیں تھیں ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے۔ ایک عرب عاربہ ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی قحطانی عرب تھے، یعنی قحطانی عرب ہونے کی وجہ سے ان کا جو اصل مسکن تھا نا وہ ملک یمن تھا، اور پھر بعد ازاں یہ سب لوگ جو تھے ملک شام منتقل ہو گئے تھے۔ آل غسان جب ہم پڑھیں گے، غزوہ تبوک پڑھیں گے، آل غسان سے جو واسطہ پڑا تھا مسلمانوں کا تبوک کے موقع پہ، وہ آل غسان سے پڑا تھا۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ قحطانی عرب تھے۔ ان قحطانی عرب میں بھی نا 2 یعنی ڈویژنز ہو گئی تھیں۔ ایک قبیلہ قزاع تھے، جو یہ بھی عرب عاربہ ہی ہیں، یعنی جو اصل اوریجنل عربز ہیں، عاربہ۔ اور دوسرا جو قبیلہ تھا وہ تھا کہلان، یعنی ایک ہمیر اور ایک کہلان۔ اگر شروع کے آپ لوگوں کو ٹاپکس یاد ہوں، شروع کے لیکچرز آپ لوگوں کو یاد ہوں، بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جب ہم غزوات میں داخل ہوں گے تو یہ حوالے آئیں گے۔ تو جو ہمیر قبیلہ تھا نا، ان میں قبیلہ قزاع قابل ذکر ہے، یہ قحطانی عرب تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو کہلانی عرب تھے، قبیلہ اوس اور خزرج، یہ جو مدینہ میں موجود ہیں، یہ بھی کہلانی عرب ہیں، یہ عرب عاربہ ہیں، یعنی یہ بیسیکلی اوریجنلی یہ یمنی عربز ہیں، یہ یمن سے ہے ان کا تعلق، یہ پیور نیٹیوز ہیں۔ اور جو عرب مستعربہ تھے نا، یہ وہ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ عدنانی عرب کہلاتے ہیں۔ گاٹ اٹ؟ آئی ہوپ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو
بہرحال یہ قبیلہ قزاع کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ قبیلہ قزاع جو ہیں یہ بیسیکلی کون ہے، یہ قحطانی عرب یعنی یمنی۔ اب یہ جو جن صحابی کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں نا، یہ اصل میں قزاع کی ایک شاخ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ جو قزاع کی شاخ ہے نا، یہ اس کا شمار حجاز کے بڑے قبائل میں ہوتا تھا۔ یعنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا جیسے کہ یہ قحطانی عرب ہیں، یہ قزاع کی ایک بڑی شاخ تھی، اور یہ عرب کے بہت بڑے بڑے قبائل میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ حجاز میں ان کا جو رہن سہن تھا حجاز میں تھا، یہ دور دور تک پھیلا ہوا ایک قبیلہ تھا۔ تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے نواحی قبائل اور علاقوں سے نا خوب واقف تھے۔ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ خالد بن سفیان بن حضلی جو ہے یہ لوگوں کو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے جمع کر رہا ہے، وہ اس وقت نخلا یا عرنا میں ہے، تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ نخلا جو آپ کو پتہ وادی نخلا ہی مکہ کے قریب تھا، عرنا بھی مطلب جو ہے وہیں پر ہی اسی علاقے کا ہی نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ خالد بن سفیان کی شکل و صورت سے ناواقف تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس کا کچھ حلیہ بتا دیجئے تاکہ میں اسے پہچان لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں شیطان کی یاد آ جائے گی، تمہارے اور اس کے بیچ نشانی یہ ہے کہ اسے دیکھ کر تم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر انسان تھے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، تمہارے اور اس کے درمیان علامت ہی یہ ہے کہ اسے دیکھ کر تم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ انہوں نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت بھی طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مناسب سمجھو کہہ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مشن پر تنہائی روانہ کیا اور ساتھ یہ ہدایت بھی فرمائی کہ خزاع سے اپنی نسبت جتانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جنگی ہیلے اور تدبیر کی بنا پر کہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تیاری کی اور صرف انہوں نے کیا کیا کہ گلے میں تلوار لٹکائی اور اللہ کے بھروسے پر اکیلے نکل پڑے۔ اب یہ 5 محرم 4 ہجری کو پیر کے دن کا واقعہ ہے۔ وہ راستے میں اپنے آپ کو خزاع کی طرف منسوب کرتے گئے۔ خزاع آپ کو پتہ ہے نا کہ بنو خزاع جو ہیں یہ قریش نہیں تھے، بنو خزاع جو ہیں یہ وہاں رہتے تھے، مرہ زہران کی طرف رہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی نسبت جو ہے وہ ان کے ساتھ یعنی جوڑ لی تاکہ یہ جو شخص ہے یہ شخص ان کے اوپر جو ہے خالد بن سفیان یہ شک نہ کرے، اور یہ سن کر کہ اچھا یہ خزاع سے ہیں تو کسی قسم کا ان کو جو ہے پریشانی نہ ہو، اس شخص کو پریشانی نہ ہو ان کو اپنے ساتھ ملانے میں۔ جب وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قدیت کے مقام پر پہنچے تو حجاز و تہامہ کی جو ایک زرخیز وادی ہے جس کو قدیت کہا جاتا ہے، جب وہ وہاں پہنچے نا تو وہاں خزاع کے بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان لوگوں نے انہیں سامان سے لدے جانور اور افراد دینے کی پیشکش کی جسے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ سفر کرتے ہوئے بطن صرف تک جا پہنچے، پھر وہاں سے وہ آگے بڑھے اور پہنچتے ہوتے جب وادی ارنا پہنچے تو اللہ کے دشمن خالد بن سفیان کو دیکھا۔ وہاں ان کی ملاقات جو اس سے ہو گئی۔ وہ نہایت تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے احابیش یعنی مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی جماعت، اس کے دیگر جو ہم نوا تھے وہ بھی تھے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ وہ اس وقت اپنے ساتھ موجود جو حودج میں سوار عورتیں تھیں نا ان کے لیے یعنی ان عورتوں کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو واقعی خوفزدہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، میرے بدن سے پسینہ بہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حلیہ بیان فرمایا تھا اسی کی روشنی میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بے ساختہ پکار اٹھا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت کی ایک روشن دلیل تھی۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی آنکھوں سے بہو ساری نشانیاں دیکھیں تو ظاہر ان کے ایمان و یقین میں زبردست اضافہ ہوا۔ اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر نماز کی فکر بھی لاحق ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ خالد بن سفیان کے پاس جان سے پہلے نماز ادا کر لی جائے۔ انہیں خدشہ تھا کہ مبادا خالد بن سفیان سے ٹکراؤ ہو جائے اور اس کی وجہ سے پھر میری نماز میں تاخیر ہو جائے، چنانچہ انہوں نے اس کی طرف چلتے چلتے سر کے اشارے سے نماز ادا کی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ
اگر کوئی دشمن کی تلاش میں نکلے اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے رک گیا تو دشمن ہاتھ سے نکل جائے گا یا کوئی اور مشکل درپیش آ جائے گی، تو وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کو نماز کی کتنی فکر رہتی تھی، حتیٰ کہ وہ موت کے دہانے پر بھی نماز پڑھنے کے لیے مستعد رہتے تھے۔ اللہ کرے کاش آج کے مسلمانوں کو بھی نماز کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہو جائے اور وہ اس عظیم الشان عبادت سے غفلت نہ برتیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا ان کے ساتھ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں خالد بن سفیان کے قریب جا پہنچا۔ اس نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ میں نے خود ہی جواب دیا میں خزاع قبیلے کا آدمی ہوں، میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر اکٹھا کر رہا ہے، تو میں تیرے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس چلا آیا تاکہ تیرے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ یہ سن کر اس نے کہا ہاں میں یہی کام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ میں چلنے لگا، اس سے باتیں کرنے لگا، اسے میری گفتگو بہت میٹھی لگی۔ میں نے اسے کچھ اشعار بھی سنائے اور یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نیا دین لائیں وہ کس قدر عجیب ہے، انہوں نے باپ دادا کے بیچ جدائی ڈال دی ہے اور ان کے عقل مندوں کو بیوقوف قرار دے دیا ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں جنگی ہیلے اور عسکری تدبیر کے طور پر کی تھیں، اور ایسا عمل جھوٹ کے ذیل میں نہیں آتا ہے۔ ان کا مقصد دراصل اس کا اعتماد حاصل کرنا تھا، اسے مطمئن کرنا تھا تاکہ اسے ان پر بالکل بھی شک نہ گزرے اور وہ بآسانی اپنا فرض مکمل کر لیں۔ اور ان باتوں کی اجازت انہوں نے پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی تھی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ خالد بن سفیان ان کی باتوں میں آ گیا، اس نے موج میں آ کر اپنی گردن تان لی اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے جیسے آدمی سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ اس نادان کو بالکل بھی یہ خبر نہیں تھی کہ اس کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بھی پہلی بار واسطہ پڑا ہے، اور ابھی چند لمحوں بعد ہی اس کا جو حشر ہونے والا تھا اس کو اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ خالد بن سفیان نا لاٹھی ٹیک ٹیک کر اور زمین پر زور زور سے پاؤں مارتا ہوا چل رہا تھا۔ بالآخر وہ اپنے خیمے میں پہنچ گیا، اس کے ساتھی اس سے الگ ہو گئے اور اس کے قریب ہی اپنی اپنی قیام گاہوں میں چلے گئے، اور جو اپنے خیمے میں جو بھی اس کے خیمے کو جن جن لوگوں نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا نا، وہ سب بھی اپنی اپنی قیام گاہوں میں چلے گئے۔ اس نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خیمے کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ خدا کے آدمی تم اندر آ جاؤ۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے قریب جا پہنچا۔ اس نے اپنی لونڈی سے کہا جاؤ دودھ دھو لاؤ۔ وہ دودھ دھو کر لائی اور پیالہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے مزے سے اس میں سے چسکی لی، پھر دودھ کا پیالہ خالد کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس میں اس میں اونٹ کی طرح اپنا منہ ڈالا، حتیٰ کہ اس کی ناک دودھ کے جھاگ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ لوگ پرسکون ہو گئے، ان پر نیند نے غلبہ پا لیا اور وہ خود بھی بہت آسودہ اور مطمئن ہو گیا۔ میں نے موقع پاتے ہی اس کے اوپر حملہ کر دیا، اس پر جھپٹ پڑا، وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے اسے قتل کر ڈالا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت میں کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر اس کے ساتھ چلے، پھر اچانک موقع پا کر اس کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس طرح ایک بہت بڑا فتنہ جو تھا اس کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کو کفر کے سرغنے سے نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک صحابی کے ہاتھوں وہ کام کرا دیا جو سبحان اللہ ایک پورا لشکر بھی مشکل سے کر پاتا۔ اب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہاں سے بچ نکلتے۔ انہوں نے خالد بن سفیان کا سر کاٹ کر کپڑے میں لپیٹا، پھر تیزی کے ساتھ دبے پاؤں وہاں سے نکل پڑے۔ اس کی عورتوں کو اس پر روتا چھوڑ دیا، وہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر وہاں ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ خالد بن سفیان کے قتل کی خبر جو تھی وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ آنن فانن یعنی وہ جو واقعہ تھا جس کو کوئی وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کر رہا تھا وہ ہو گیا۔ گھوڑ سواروں کی ایک جماعت فوراً قاتل کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ غار میں چھپے رہے، وہاں پر انہوں نے کچھ ٹائم رک کر پناہ لی۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب حالات بہتر ہو چکے ہیں اور لوگ جب ہر طرح سے قاتل کو ڈھونڈتے ناکام و نامراد ہو گئے اور حالات سازگار ہوئے، تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف واپس چل دیے۔ انہیں دشمن سے اب بھی خطرہ تھا کہ مبادہ دشمن کو ان کے بارے میں علم ہو جائے یا وہ ان کی نظروں میں آ جائیں، اس لیے وہ رات کو سفر جاری رکھتے اور دن میں روپوش ہو جاتے تھے۔ آخر کار خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان کی واپسی 23 محرم کو ہوئی۔ وہ تقریباً 18 دن مدینہ سے باہر رہے۔ جب مدینہ آ کر عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کامیابی کی خبر سنانا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابی کی شدت سے یعنی ان کی آمد کے منتظر تھے، انتظار فرما رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتا دیکھا تو فوراً ارشاد فرمایا کہ افلح الوجہ، یہ چہرہ کامیاب رہا۔
انہوں نے بھی جواب میں کہا کہ افلا وجہ کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ بھی کامیاب رہا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے خالد بن سفیان کا سر نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا اور اپنی کارزاری پوری تفصیل کے ساتھ گوش گزار کی، سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح موسیٰ بن عقبہ کا کہنا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ہی خالد بن سفیان کے ہلاک ہونے کی خبر دے دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہادر صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کامیابی پر ظاہر خوشی کا اظہار فرمایا، بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے، اور ہدیے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا عصا مبارک مرحمت فرمایا، اور ساتھ یہ تلقین بھی فرمائی کہ عبداللہ بن انیس یہ عصا اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی سعادت تھی، بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ وہ خوشی خوشی یہ ہدیہ نبوی لے کر اپنے لوگوں کے پاس آئے، اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ عصا کیسا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخر سے جواب دیا کہ یہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا اور حکم دیا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو عطا فرمایا ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ عصا مجھے کس مقصد کے لیے عطا فرمایا ہے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان روز قیامت نشانی ہوگی، بے شک اس دن بہت کم لوگ ہوں گے جو لاٹھی کا سہارا لینے والے ہوں گے۔ تو جنت میں اس وقت، یعنی واقعی کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جنت میں اس لاٹھی کا سہارا لے لینا، اس لیے کہ جنت میں لاٹھی کا سہارا لینے والے بہت کم ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عصا مبارک کو اپنی تلوار کے ساتھ بالکل نتھی کر لیا، جوڑ لیا، ساتھ ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ، اور وہ عصا مبارک زندگی بھر انہی کے پاس رہا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ اس عصا مبارک کو ان کے کفن میں لپیٹ کر ان کے ساتھ ہی دفنا دیا جائے، چنانچہ پھر گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ ان کی وفات جو ہے یہ 55 ہجری میں ہوئی تھی، شام میں وفات ہوئی تھی، ملک شام میں آپ نے وفات پائی تھی۔ تو یہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ سے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کروایا، اور انہوں نے تنہائی جا کے اس فتنے کا جو ہے سر قلم کیا۔ اب ہوا یہ کہ دشمنان اسلام جو تھے، ان کی غداریاں اور ان کی مکاریاں، عیاریاں جو تھیں، وہ ظاہر سی بات ہے اپنے عروج پر تھیں، اور اب کفار و مشرکین کے چند افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے قبیلوں کے جو اسلامی جو لوگ ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے صحابہ کی کچھ جماعت بھیج دیں ہمارے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ بھی ایک پوری سازش تھی۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ جو رجیع کا حادثہ تھا نا، یہ ہوا کس طرح تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا بنی کہ حق و باطل کی دیکھیں کشمکش ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اب اسلام اور کفر کی باقاعدہ جنگوں کا آغاز ہو چکا تھا، مختلف سرائے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی دو جنگیں ہو چکی تھی، بدر بھی ہو گئی، احد بھی ہو گئی۔ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، کفار جو تھے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ قبیلہ حذیل کا سردار خالد بن سفیان حذلی، اس نے بھی منصوبہ بنایا، پھر اسی طرح سے جو نجد کے رہنے والے بنو اسد کا قبیلہ تھا، انہوں نے بھی یہ پلان بنایا، دونوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ اب اس قتل ہو جانے کے بعد نا، یہ جو سردار تھا حذیل قبیلے کا سردار خالد بن سفیان کے قتل ہو جانے کے بعد، لوگوں میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، اتنا خوف ان کے اندر طاری ہو گیا تھا، اس کے باوجود وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے سوچ بچار شروع کر دی، طرح طرح کی تدابیر، مختلف نوعیت کی سازشیں، ہر وقت وہ زیر غور لاتے رہتے تھے۔ آخر کار ایک سازش پر وہ لوگ متفق ہوئے، اور بہت خطرناک سازش رجیع کے انتہائی الپناک حادثے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یہ جو رجیع کا حادثہ ہے یا سانحہ رجیع جسے کہا جاتا ہے، اس روح فرسا سانحے کی خبر سن کر مسلمان بے حد خوفزدہ ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم جماعت تھی جو سازش کا شکار ہوئی تھی۔ یہ سازش کیا تھی؟ یہ بیسیکلی نا دھوکے بازی، بد عہدی، عیاری، مکاری اور بزدلی کی انتہا تھی، جو عزل، قارہ اور لحیان قبیلوں کی ملی بھگت کے نتیجے میں ظہور میں آئی تھی، اور یہ اتنی غمناک حادثے کی صورت میں پیش ہوئی تھی نا کہ آج کے دن تک بھی مطلب ایسا لگتا ہے جیسے زخم بالکل تازہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ جو
قبیلہ یہ جو بنو حذیل تھا، اس کے سردار خالد بن سفیان حذلی کے قتل کا جو بدلہ تھا نا، اس کی غرض پیچھے شامل تھی، یعنی اس کی غرض تھی پیچھے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، انہیں کسی طرح چین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی ایک شاخ ہے، یعنی حذیل قبیلے کی ایک شاخ تھی، بنو لحیان۔ بنو لحیان کے لوگ جو تھے نا، وہ ازل اور قارہ کے پاس آئے۔ یہ عدنانی قبیلے تھے، یعنی یہ عدنانی قبیلہ حون بن خزیمہ بن مدرکہ کی دو شاخیں تھیں، ازل اور قارہ۔ ابھی یہ لوگ کافر لوگ تھے، کفار تھے، انہوں نے ظاہر اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے۔ بنو لحیان نے انہیں مال و دولت کا لالچ دیا اور اس بات پر راضی کر لیا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اپنے صحابہ کی ایک جماعت تمہارے ساتھ روانہ کریں جو تمہیں اسلام کی دعوت دے، اس طرح ہم اپنے سردار کے قتل کا بدلہ لے لیں گے اور ان لوگوں کو کفار قریش کے حوالے کر کے ان سے بھاری انعام بھی وصول کر لیں گے، یعنی جو قریش ہیں وہ ان کے بدلے ہمیں بہت موٹی رقم دیں گے انعام کے طور پر۔ قریش کو تو سب سے زیادہ یہی بات پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو ان کے حوالے کیا جائے، وہ اس کا خوب مسئلہ کریں اور اپنے بدر کے جو مقتولین ہیں ان کا بدلہ لیتے ہوئے ہلاک کر دیں اس کو۔ اب یہ ازل اور قارہ جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ ظاہر مادہ پرست لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ لالچی ہوتے ہیں، ان کے اندر لالچ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ 7 رکنی وفد تھا۔ یہ 7 رکنی وفد اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس وفد نے دربار نبوت میں حاضری دی۔ یہ لوگ انتہائی ادب و احترام اور عجز و انکسار سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے اور اللہ کے رسول سے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مابین اسلام کا بڑا چرچا ہے، آپ اپنے صحابہ کی ایک جماعت ہمارے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ وہ ہمیں دین سمجھائے، قرآن پڑھائے اور اسلامی احکام سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چالاکی اور عیاری کو بالکل بھی محسوس نہیں کیا، اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی اس کے پیچھے، بہت بڑا اللہ کی حکمت کا ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک یہ مظہر ہے یہ واقعہ۔ اور وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کا فریضہ بھی جانتے تھے کہ کتنی زبردست اہمیت رکھتا تھا۔ اسی صورت حال کو دیکھتے ہوئے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو منظور فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ معاملہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈسکلوز نہیں فرمایا، یہ ان کفار کی جو چالاکی اور عیاری تھی اس کی خبر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی۔ صحیح بخاری میں اس مہم کا ایک اور سبب یہ بیان ہوا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے ایک دستے کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ یہ دونوں باتوں کو، یعنی دونوں طرح کی روایات کو اگر ان میں مطابقت پیدا کی جائے نا، کہ وہ آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چالاکی کو سمجھ نہیں پائے، اور دعوت اللہ کا فریضہ بھی اہمیت رکھتا ہے، یعنی اس روایت کو بھی سامنے رکھا جائے اور صحیح بخاری کی بھی روایت کو سامنے رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دستے کو جو ہے 10 صحابہ کے دستے کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا، تو مطابقت یوں پیدا ہوتی ہے ان دونوں روایات میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جاسوسی کے لیے بھیجنے کا پروگرام بنایا، ہو سکتا ہے اسی دوران میں ازل اور قارہ کے لوگ آ گئے ہوں اور انہوں نے آپ کی خدمت میں متذکرہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی بات کی ہے، یہ درخواست پیش کر دی ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیک وقت دونوں کاموں کے لیے روانہ فرمایا ہو، یہ ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس عظیم مشن کے لیے منتخب کیا۔ بعض روایات میں 6 اور بعض میں 7 افراد کا ذکر ہے، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت میں 10 افراد کا ذکر ہے۔ ان 10 افراد یعنی جو عظیم المرتبت صحابہ تھے، ان میں سے 7 افراد کے نام جو ہیں وہ یہ بتائے جاتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد غنوی، خالد بن بکیر لیثی، عاصم بن ثابت بن ابی عقلہ، خبیب بن عدی، زید بن دسنا بن معاویہ، عبداللہ بن طارق بلوی، اور ان کے اخیافی بھائی معتب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ باقی 3 صحابہ کے نام کسی مورخ اور سیرت نگار کی کتاب میں نہیں ملتے ہیں۔ بہرحال صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ اب ازل اور قارہ کے جو 7 افراد ہیں نا، ان کی مائیت میں اسلام کے یہ دائی جو تھے، یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر تبلیغ و دعوت کے سلسلے میں یعنی عظیم الشان فریضہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئی یہ جماعت۔ کون جانتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہی ہے؟
خود یہ 10 صحابہ بھی مستقبل کے پردوں میں چھپے ہوئے، یہ جو ان لوگوں کی مکاریاں تھیں، چالاکیاں تھیں، ان سب چیزوں سے بالکل بے خبر تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے ساتھ اتنا مہلک دھوکہ ہونے والا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا صحابہ کی اس جماعت کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کرنے کا فیصلہ فرما رکھا تھا۔ اللہ کی اپنی بھی کچھ تکوینی حکمتیں ہوتی ہیں جو کار فرما ہوتی ہیں ہر معاملے میں۔ یہ جماعت چلتے چلتے مکہ اور عسفان کے درمیان جب خدا کے قریب الرجی نامی مقام پر پہنچی نا، تو یہ الرجی جو تھا یہ بنو حذیل کا ایک چشمہ ہے جو حجاز کے کنارے پر ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ یہاں پہنچ گئے اس علاقے میں، تو یہ بنو لحیان نے ان کی جو ساز باز تھی، ظاہر پہلے ہی کر چکے ہوئے تھے وہ آپس میں، وہ خود بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ جماعت جو ہے جلدی سے آ جائے۔ جب انہیں صحابہ کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے 200 کے قریب آدمی ان کے پیچھے لگا دیے، سب کے سب تیر انداز تھے۔ وہ صحابہ کے قدموں کے نشانات کا کھوج لگاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ بالآخر اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں صحابہ نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہاں انہیں کھجور کی گٹھلیاں بھی ملی۔ یہ کھجوریں صحابہ کرام جو تھے یہ مدینہ سے اپنے زاد راہ کے طور پر ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے گٹھلیاں بھی پہچان لی اور کہنے لگے کہ یہ تو یثرب مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں۔ انہوں نے مزید تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آخر وہ صحابہ کی جو جماعت تھی وہاں تک پہنچ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساری صورتحال سے بے خبر اپنی قیام گاہ میں موجود تھے۔ دشمن ان کے بالکل سر پر پہنچ گیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے مسلح افراد نے ان کا گھیراؤ کر لیا ہے، تو یہ سب لوگ جو تھے وہ ظاہر سی بات ہے غیر یقینی صورتحال تھی اور ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا انہیں یکایک ایسی ناگہانی افتاد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر بھی وہ بدحواس نہیں ہوئے، اپنے آپ کو انہوں نے بالکل اپنے حواس میں رکھا، ہوش میں رکھا۔ تلواریں انہوں نے اپنی جو تھی نکالی، بے نیام کی اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر انہوں نے پناہ لی۔ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ دشمن نے جب انہیں مقابلے کے لیے تیار دیکھا تو سہم گیا۔ ظاہری بات ہے گیدڑوں میں اتنی ہمت تھوڑی ہوتی کہ اللہ کے شیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تم سے لڑنا بھی نہیں چاہتے، ہمارا ارادہ ہی نہیں تم سے لڑائی کرنے کا، بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں مکہ والوں کے حوالے کر کے ان سے تمہارے عوض رقم بٹوریں، بس تم نیچے اتر آؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم سے پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ جو امیر لشکر تھے نا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ پیشکش انہوں نے مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ فیصلہ کن انداز میں بولے کہ اللہ کی قسم میں کسی کافر کی پناہ لینے کے لیے نہیں اتروں گا، میں نے نظر مان رکھی ہے کہ زندگی بھر کسی مشرک کی پناہ قبول نہیں کروں گا۔ مرثد بن ابی مرثد، خالد بن بکیر اور معتب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ ہم کسی مشرک کا عہد و پیمان ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اور اس موقع پر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حالات سے باخبر فرما دے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے نہایت شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے، استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے، دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر رہے تھے۔ دشمن کی طرف سے جتنے بھی ان پہ تیر آ رہے تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا نا، جواں مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ وہ ان سے نمٹ رہے تھے۔ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جواں مردی اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، ساتھ ساتھ اشعار بھی پڑھ رہے تھے اور ان پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور آخرکار سارے تیر ختم ہو گئے۔ پھر انہوں نے نیزہ تان لیا، وہ اس قدر دلیری سے لڑے کہ نیزہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب ان کے پاس صرف تلوار باقی رہ گئی تھی، پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے۔ انہیں اپنی شہادت جو تھی نا وہ بالکل یقینی نظر آ رہی تھی، بالکل سامنے تھی۔ ظاہری بات ہے پتہ چل جاتا ہے، سچویشن انسان بھانپ لیتا ہے، اس لیے انہیں اپنے جسم کی حفاظت کی فکر لاحق ہوئی۔ دشمن کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ نا مقتول کو ننگا کر دیا کرتے تھے، ان کے کپڑے اتار دیا کرتے تھے، انہیں برہنہ کر دیتے تھے۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پاک باز، شرم و حیا کا پیکر صحابی، وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میں بے لباس ہو جاؤں اور میرا یہ لوگ اس طرح سے میرا جو ہے یعنی تماشا کریں۔ تو انہوں نے اپنے اللہ سے نا بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بہت ہی دکھی دل کے ساتھ نا ایک دعا کی کہ اللہ میں دن کے شروع سے تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، اب دن کے آخر میں تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تلوار کی نیام توڑ ڈالی اور پھر دوبارہ لڑنا شروع کر دیا۔ ان کے حوصلے ابھی بھی بلند تھے، وہ اب تک دشمن کے ساتھ پوری جانثاری کے ساتھ اور پوری جوان مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو ہلاک کیا، 2 آدمیوں کو زخمی بھی کیا۔ آخرکار اللہ کا حکم آ پہنچا، یہ دشمن کی زد میں آ گئے اور دشمنوں نے ان کے جسم میں نیزے گاڑ دیے۔ اس طرح وہ شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جو معتب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گئے تھے، دشمنوں نے ان تک رسائی حاصل کر کے انہیں بھی شہید کر دیا۔ باقی جو 5 صحابہ تھے وہ بھی اسی طرح مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، دشمن کے تیروں کی زد میں آ گئے اور
اللہ نے ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، وہ بھی شہادت کا جام نوش فرما گئے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اب صرف 3 صحابہ باقی رہ گئے تھے، خبیب بن عدی، زید بن دسنا اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ بنو لحیان نے پھر اپنا وہی عہد و پیمان دہرایا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ایک سنگین صورتحال تھی۔ ایک طرف تو یہ منظر تھا کہ امیر لشکر سمیت 7 صحابہ شہید ہو چکے تھے، ان کی خاک و خون میں لت پت لاشیں سامنے پڑی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف دشمن باقی رہ جانے والے 3 صحابہ کو بار بار امان دینے کی یقین دہانی کرا رہے تھے۔ اس کٹھن گھڑی میں تینوں صحابہ نے یہی فیصلہ کیا کہ اب ہم دشمن کا مزید مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا عہد و پیمان قبول کر لیتے ہیں اور خود ان کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ یہ قوم میری ممنون ہے۔ یہ فیصلہ کر کے 3 صحابی ٹیلے سے نیچے اتر کر نیچے آئے۔ کافر بہت مکار تھے، بہت شاطر تھے۔ جب تینوں صحابی ان کے قابو میں آ گئے تو انہوں نے انہیں فوراً رسیوں سے باندھ لیا، تینوں صحابہ کو۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم ان تینوں صحابہ کو مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیں اور ان کے عوض جو ہم بھاری رقم وصول کریں۔ کافر جو تھے انہوں نے ظاہر سی بات ہے بدعہدی کا مظاہرہ کیا۔ اس صورتحال میں حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کیا۔ وہ بولے یہ تمہاری پہلی بدعہدی، اللہ کی قسم میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میرے لیے ان شہید ہونے والے صحابہ ہی میں انہی کے ساتھ رہنا جو ہے، انہی کی پیروی کرتے ہوئے میں یہی شہادت کو اپنے لیے پسند کروں گا۔ ان کی پیروی میرے لیے زبردست نمونہ ہے۔ مکاروں نے ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں دی، گھسیٹتے رہے، ان کو زبردستی گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نہیں مانے، تو کافروں نے جب دیکھا کہ کسی طرح بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی 2 صحابہ جو تھے خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ لوگ فروخت کرنے کے لیے ان کو مکہ لے گئے۔ کفار قریش کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھاگے دوڑے جلدی جلدی آ گئے۔ انہوں نے دونوں کو ہاتھوں ہاتھ خرید لیا۔ ظاہر ہے ان کو تو انتہائی انتظار تھا کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ جو جن بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کرنے والے یہ جو صحابی ہیں، ہماری کسی طرح سے قید میں آ جائیں، ہم کسی طریقے سے ان اپنے پیاروں کا جو ان سے بدلہ لے لیں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے 80 مثقال دے کر خریدا گیا، اور جو دوسرے صحابی تھے انہیں بھی یعنی بہت کثیر رقم دے کر صفوان بن امیہ نے خریدا۔ یعنی سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خریدا، کیونکہ حضرت سیدنا زید بن دسنہ نے صفوان بن امیہ کے والد امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، تو اس کے سینے میں آگ جل رہی تھی کہ کسی طرح سے میں نے قتل کرنا ہے سیدنا زید بن دسنہ کو۔ صفوان نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 اونٹوں کے عوض خریدا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی خریداری میں قریش کے اور لوگ بھی شامل تھے۔ اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت ہی علم انگیز، نہایت علم انگیز داستان ہے، بے حد ایمان افروز بھی ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے نا، یہ جو ثانیہ رجی میں جو حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ کے حضور جو التجائیں تھیں نا، ان کے بارے میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ پہلی جو انہوں نے التجا کی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ ظاہری طور پر دیکھیں ایسی کوئی صورت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کی اطلاع پہنچ سکے، کیونکہ 10 کے 10 صحابہ میں سے کسی صحابی کو فرار ہونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس سانے سے آگاہ کرتے۔ لیکن ہوا کیا، اس پوری کائنات کا جو خالق و مالک ہے نا، جو قادر مطلق ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے سب کچھ معلوم تھا کہ میرے ان مخلص اور وفادار بندوں پر کیا گزری ہے، میری راہ میں انہیں کیسی مصیبت اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو کافروں کو نیست و نابود کر سکتا تھا اور صحابہ کو بچا سکتا تھا، لیکن اس کی ایک اپنی تکوینی حکمت تھی۔ اس نے انہیں اس آزمائش کی بہترین جزا سے نوازنا تھا اور جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ بھلا کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو شرف قبولیت سے نہ بخشتا؟ ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ تو قادر مطلق ہے، ظاہری اسباب کا مطلق محتاج ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کس قدر عظیم الشان اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کریں۔ جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دل دوز خبر سن کر اس
قدر صدمہ پہنچا، اس قدر صدمہ پہنچا، اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ کتنے تربیت یافتہ صحابہ تھے، کتنی جانثاری تھی ان کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا والہانہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، وابستگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عضل اور قارہ نے جو بدعہدی اور دھوکے بازی کا مظاہرہ کیا تھا نا، اس سے کام لیتے ہوئے جس طرح سے آپ کے صحابہ کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا اور سفاکی سے انہیں شہید کیا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس قدر بیزار، کس قدر بے قرار ہوا ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ علم انگیز خبر سنائی تو وہ بھی رنج و غم سے ڈوب گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز میں بنو لحیان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی تھی، قنوت نازلہ پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب غزوہ خندق پیش آئی اور اس کے بعد پھر دفاعی حالت بہتر ہوئی اور پیش قدمی کی پوزیشن میں آئے تھے نا مسلمان، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے رجیع کا انتقام لینے کے لیے بنو لحیان پر چڑھائی کی تھی۔ تو جب انشاءاللہ وہ واقعہ آئے گا تو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 200 جانثار صحابہ اپنے ساتھ لے کر ان پر چڑھائی کی تھی بنو لحیان پر، یعنی چھوڑا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو، لیکن سر دست 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ فرمائی تھی بنو لحیان کے خلاف۔ تو یہ خبر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر ان کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا۔ پھر ایک اور دعا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور مانگی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ میرے جسم کی حفاظت فرما۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ کبھی کسی مشرک کو نہیں چھوئیں گے، نہ کبھی کوئی مشرک ہی انہیں چھونے پائے گا۔ انہوں نے مشرکوں کے پلید ہونے کی وجہ سے یہ طرز عمل اختیار کیا ہوا تھا، زندگی بھر وہ اسی عہد کی پاسداری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے جسم کو پلید مشرکوں کے ہاتھ لگنے سے محفوظ رکھا۔ اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ جب یہ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تو شہادت کا جب علم ہوا نا ان کو، قریش کو، تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو روانہ کیا کہ وہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کا کچھ حصہ کاٹ کر لائیں جس سے ان کی شناخت ہو جائے۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک خاتون تھی جو یعنی اوس کی ایک شاخ بنو عمر بن عوف سے تعلق رکھتی تھی، اس کا نام سلافہ بنت سعد تھا۔ یہ عورت جو تھی نا، اس نے بعد میں یہ اسلام کی آغوش میں آ گئی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی۔ لیکن اس وقت جس وقت حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا نا، تو اس عورت نے ایک نظر مانی ہوئی تھی کہ کیونکہ احد میں اس کا خاوند، اس کے 4 بیٹے کفار کے طرف سے لڑتے لڑتے مارے گئے تھے، اور ان 4 میں سے حارث اور مصافح جو ہے وہ دونوں عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ خاوند اور 4 بیٹوں کی ہلاکت پر سلافہ جو تھی شدید صدمے کے مارے باولی ہوئی تھی۔ اس نے انتقام کی آگ بجھانے اور اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے نا اس وقت نظر مان لی تھی کہ اگر مجھے عاصم کا سر مل گیا تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ سلافہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو میرے پاس عاصم کا سر لائے گا اسے انعام میں 200 اونٹنیاں دوں گی۔ عرب کے لوگ بہت سے، یعنی عرب کے جو لوگ تھے نا، وہ ظاہر سی بات ہے بہت سے انعام ان کو ملنے کے طلبگار تھے کہ ہمیں یہ انعام مل جائے، ہمیں یہ انعام مل جائے۔ تو بنو لحیان کے جن افراد نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا انہیں بھی اس بات کی خبر تھی، وہ بھلا کس طرح پیچھے رہ سکتے تھے، ان کے لیے تو سنہری موقع تھا، وہ بہر صورت اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے ہم خود ہی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر سلافہ بنت سعد کے پاس لے جاتے تاکہ 200 اونٹنیاں ہم انعام حاصل کر لیں۔ وہ اسی مضموم ارادے سے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے، اور یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے جو یہ واقعہ رکھ رہی ہوں، یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور سیرہ ابن شام میں بھی موجود ہے۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم تک پہنچنے میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہو، کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کا بال بھی بھیکا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کس طرح گوارا ہو سکتا تھا کہ اس کے مخلص بندے کے ساتھ جو اسی کی راہ میں کٹ مرا تھا یہ حد تک کامز سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس نے اپنی غیبی مدد سے اپنے مجاہد بندے کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے اس وقت قدرت الہی کا ایسا عجیب و غریب نظارہ دیکھا، سبحان اللہ العظیم۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا وہاں پر شہد کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا۔ اس نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں میں سے جو بھی لاش کے قریب آتا اللہ کا یہ لشکر اس پر ٹوٹ پڑتا تھا اور اس کے چہرے پر اتنے ڈنک مارتا تھا کہ اسے اپنی جان کے لالے پڑ جاتے تھے۔ یہ بھیڑیں تھیں یا شہد کی مکھیاں تھیں، یہ اس قدر کثرت سے چھائی ہوئی تھیں کہ ان پر قابو پانے کے لیے کسی کا بھی بس نہیں چل رہا تھا۔
کافروں نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تک پہنچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر دفعہ انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ بھلا وہ اللہ کے لشکر کا مقابلہ کس طرح کر سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پریشان ہوئے، حیران ہوئے، آخر انہوں نے یہ ذہن میں ترکیب سوچی، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس لاش کو نا شام تک یہیں پڑا رہنے دیتے ہیں، جب شام ہو جائے گی اور یہ مکھیاں جو ہیں یہ چلی جائیں گی، یہ بھیڑیں چلی جائیں گی جب یہاں سے، شہد کی مکھیاں، تو پھر ہم آسانی سے اپنی حسرت پوری کر لیں گے۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے ہٹ گئے، شام ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر شام ہوئی، ادھر وادی میں پانی کا ایک زبردست ریلا آ گیا۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، کسی گوشے میں بادل کا کوئی آثار نہیں تھا، لیکن پانی کا تیز بہاؤ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اپنی لپیٹ میں لے کر بہت دور لے گیا۔ کافروں نے ان کی لاش ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ سیلاب کا ریلا ان کی لاش کہاں لے گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی مکمل حفاظت فرمائی اور کافر ان تک پہنچنے بالکل ہی نہیں پائے، بالکل ان تک نہیں پہنچ سکے۔ بالآخر وہ غائب و خاسر ہو کر بالکل غائب ہو گئے، خاسر ہو گئے، واپس لوٹ آئے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد ان کی اسی طرح حفاظت فرمائی جس طرح زندگی میں خود انہوں نے اپنی حفاظت کی تھی۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندہ بچ گئے تھے اور ان کے ہاتھ لگ گئے تھے، یعنی کہ ان کو مکہ میں بیچ دیا گیا تھا، قریش کے ہاتھ لگ گئے تھے، حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی تھے جو زندہ رہ گئے تھے۔ انہیں خرید لیا گیا۔ جب انہیں خرید لیا گیا تو انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت برا سلوک ان کے ساتھ شروع میں کیا جاتا تھا، انہیں نہایت تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ہتک آمیز سلوک کیا جاتا تھا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آر دلائی کہ کیا کوئی معزز قوم اپنے قیدی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے۔ ان کی یہ بات جو تھی ان کے دل کو لگی، انہیں برا محسوس ہوا، ندامت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنے لگے، یعنی جو اسیری کے دن تھے، جو قید کے دن تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہونے کے باوجود بہت عبادت کرتے تھے، وہ تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ان کی آواز بے حد دلسوز تھی۔ عورتیں ان کی تلاوت سنتی تو بے اختیار رو پڑتی تھیں، وہ ان پر ترس کھایا کرتی تھیں۔ تو جو ان کی حفاظت کے لیے ان کے جو وہاں پر جو ان کے باہر جو عورت جس کو تعینات کیا ہوا تھا نا، وہ بہت خیال رکھتی تھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس نے ایک دن پوچھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ انہوں نے جواب دیا کوئی ضرورت نہیں، بس تم اتنا کر دیا کرو کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیا کرو۔ بتوں کے آستانوں پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ مجھے ہرگز نہ کھلانا، اور جب یہ لوگ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیں تو مجھے آگاہ کر دینا۔ ایک اور روایت میں کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں باتیں محب نام کا کوئی شخص تھا اس سے کہیں تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے یہ باتیں جو ہیں یہ اپنی فرمائش کے طور پر کی ہوں، اللہ عالم، لیکن یہ کہ یہ جو صحابی تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی ایمانی عظمت و رفعت جو ہے نا اس کو داد دینی پڑے گی، کیونکہ قید کی حالت میں بھی کسی چیز کی انہیں بالکل پرواہ نہیں تھی، صرف ایک فکر لاحق تھی کہ کسی طرح میرا دین محفوظ رہے، میرے پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ جائے۔ اس بات کے علاوہ کافر جیسا چاہے سلوک کریں، سب کچھ قابل برداشت ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، اسیری کے دن بسر کر رہے تھے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے جو تھا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی شان کا اعتراف کرتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں لگے رہتے تھے، اور جو ان کے اوپر اللہ کی نصرت الہی اترتی تھی نا وہ بہت ہی عجیب و غریب نظارے تھے، یعنی کرامت تھی یا اللہ کے بہت سے معجزے تھے۔ وہ یہ تھے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ جب اندر قید خانے میں ہوا کرتے تھے نا تو ان کو یعنی کھانے کے لیے پھل ملا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو کھانے کے لیے پھل ملتے تھے، وہ پھل کھایا کرتے تھے، انگور کھا رہے ہوتے تھے، اور اس وقت سارے مکہ میں کہیں انگور کا ایک دانہ تک موجود نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسا رزق تھا جو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے عطا فرماتا تھا۔ یہ سبحان اللہ العظیم ان کا بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح کرامت تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح مدد کرتا ہے، وہ اسباب اور وسائل کا نا بالکل بھی محتاج نہیں ہے۔ جو اس کی راہ میں نکلتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے موسمی پھل کھاتے تھے قید خانے میں، اور پھر جب ان کی ظاہر سی بات ہے جب ان کے قتل کا وقت آیا، جب ان کی یعنی شہادت کا وقت آیا یوں کہنا چاہیے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ظاہر سی بات ہے نماز کا ان کو شوق تھا۔ جب انہیں بتا دیا گیا کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے
تو انہوں نے اپنے دل میں، ان کے دل میں یہ تمنا گڑائیاں لینے لگیں کہ میں اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ تو دے ہی رہا ہوں، کیوں نہ اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اب اپنے رب کی ساتھ کچھ راز و نیاز کر لوں۔ نماز میں جو ناقابل بیان لذت اور طمانینت ہے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے پہلے آخری مرتبہ سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے کفار قریش سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی اجازت دے دی۔ وہ والہانہ پن کے ساتھ موت کے سائے میں نماز پڑھنے لگے۔ کتنا عجیب و غریب منظر ہوگا کہ وحشت ناک حالات میں اور اتنی عجیب و غریب سچویشن میں بھی، کہ جب ان کے لیے سولی تیار تھی، یعنی ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، کافر جو ہیں وہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں کھڑے ہوئے اور ان کو سولی دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اوپر حاوی کیے ہوئے ہیں۔ نماز میں قادر مطلق کے حضور، ان کی مناجات، ان کے ذوق و شوق، ان کا خضوع خشوع، کیا عالم ہوگا، اندازہ کریں۔ سبحان اللہ العظیم، موت ان کے سر پر منڈلا رہی تھی، لیکن وہ سب جتنے بھی ارد گرد کے ماحول کے لوگ تھے، جو کچھ بھی تھا، سب سے کٹ کر صرف اپنے رب ذوالجلال سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ آخری وقت میں بھی ان کو صرف اور صرف اپنی نماز کی فکر تھی۔ 2 رکعت نماز انہوں نے ادا کیا۔ ان کا نماز جلدی ختم کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے زیادہ طول بھی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ نماز سے فارغ ہوتے انہوں نے مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر تم یہ خیال نہ کرتے کہ میں اپنے قتل سے گھبرا کر لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اور زیادہ دیر تک نماز پڑھتا رہتا۔ انہوں نے اپنی اس آخری نماز میں اس قدر نور اور سرور دیکھا جسے بیان کرنے کے لیے لغت کے تمام الفاظ عاجز ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ ایک روایت میں ہے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعتیں ٹھیک اسی جگہ پڑھی تھیں جہاں آج مسجد تنعیم واقع ہے۔ اسی مسجد کا دوسرا نام مسجد عائشہ ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بوقت قتل 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ رائج کیا۔ بعد میں ان کا یہ عمل سنت بن گیا، یعنی ابھی بھی جن کو کبھی یعنی گورنمنٹ آف پاکستان جنہیں پھانسی دیتے ہیں تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ وہ خود بھی یہ اس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی مرتبہ جنہوں نے یہ طریقہ رائج کیا، یہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہی کا یہ عمل انہی کی سنت ہے۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات مبارکہ میں یہ عمل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری نماز کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا، اسے منع نہیں فرمایا۔ یوں قتل سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہو گیا۔ اس میں حسن خاتمہ کا اہتمام بھی ہے، اس لیے کہ انسان کا بہترین عمل ظاہر نماز ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ جب یہ لوگ مجھے قتل کریں اور میری روح جسم سے پرواز کر جائے تو میرا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ مشرکین نے ان کی اس خواہش کو بھانپ لیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کا منہ جو تھا وہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مخاطب ہوئے اور بولے، تم نے میرا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیا ہے، میرے لیے اب بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میرے رب کا ارشاد مبارک ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے تو اللہ کا چہرہ وہیں ہے۔ اس کے بعد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ اللہ، ہم نے تو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا، جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی صبح اپنے نبی کو پہنچا دے۔ ایک اور روایت میں کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے تو یہاں اپنے دشمنوں ہی کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اے اللہ یہاں کوئی شخص ایسا نہیں جو تیرے رسول کو میرا سلام پہنچا دے، بس اے میرے رب تو ہی اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے بہت ظلم و ستم ہو چکے تھے ان کے اوپر، وہ برداشت کر چکے تھے سب کچھ۔ جب انہیں سولی چڑھا کر ظلم کی آخری حد بھی پھلانگنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کا دامن تھامے یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مشرکین کی سنگ دل انتہا کو پہنچ چکی ہے، وحشیانہ طریقے سے انہیں قتل کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ایسے درندوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بد دعا کی۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، ان لوگوں کو فردن فردن ایک ایک کر کے گن لے، انہیں الگ الگ کر کے ہلاک کر دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بد دعا تھی یہ ان تمام کافروں کے حق میں اور ان تمام جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کے حق میں اللہ نے ظاہر قبول فرمائی۔ اللہ نے فردن فردن سب کے ساتھ حساب برابر کیے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ بد دعا سننے کے بعد جو ان کا حال ہوا تھا نا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے تھے، کچھ لوگ زمین پر اوندے منہ لیٹ گئے تھے، کچھ درختوں کے پیچھے چھپ گیا، کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چھپ رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ صحابی کی بد دعا یہ رائے گا نہیں جائے گی، انہیں پورا یقین تھا کہ یہ کوئی اب زندہ نہیں بچے گا، ہم میں سے جو بھی یہاں کھڑا ہوا ہے نا
اس کو یہ بد دعا ضرور بر ضرور لپیٹے گی۔ 1 مہینے سے زیادہ کے عرصے تک بھی ان کی مجلسوں میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا کا خوف منڈلاتا رہا، اور اس طرح اس پر طرح طرح سے یہ لوگ تبصرے بھی کرتے رہے۔ تو سبحان اللہ، یہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تختہ دار پر ان کو جب لٹکا دیا گیا، یہ لٹکے ہوئے تھے اور کوئی خوف کا آثار نہیں تھا ان کے چہرے کے اوپر، بہت مطمئن ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اللہ کے حضور جو ہے ان کو جب یہ پہنچ گئے اللہ کے حضور، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کی دعا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے ان کا سلام پہنچا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبول بخشا۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا سلام پہنچ گیا اور شہادت کی اطلاع بھی مل گئی۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے کہ اچانک آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ اس عالم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ان پر بھی میرا سلام، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وحی سے آگاہ فرماتے ہوئے فرمایا، یہ جبریل تھے جو مجھے خبیب کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتایا جو مشرکین نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساری صورتحال سے آگاہ فرمایا اور فرمایا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے شہید کر دیا ہے۔ اب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کے بعد جو ان کی جو لاش تھی نا، یعنی ان کا جو جسد خاکی تھا، اسے فضا میں لٹکتا چھوڑ دیا گیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کوئی مبادا کوئی لاش لے کر فرار ہو جائے۔ انہوں نے وہاں 40 افراد کا پہرا لگا دیا کہ وہ لاش کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے لٹکے رہنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت شاق گزری، بہت افسوس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کسی طرح ان کی یہ جو لاش ہے نا، اس کو سولی سے اتار لیا جائے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، بہت کڑی نگرانی تھی اس کے گرد۔ خطرہ یہ تھا کہ جو بھی وہاں جائے گا وہ بھی دھر لیا جائے گا، لیکن اس معاملے کو معلق بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ جتنی یہ مہم مشکل تھی، اتنی ہی اس کے لیے کسی بہادر اور ہوشیار آدمی کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے روبرو یہ اعلان فرمایا، تم میں سے جو بھی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی سے اتار لے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ سنتے ہی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے ساتھی مقداد بن اسود یہ کام کریں گے۔ اس کے بعد یہ دونوں صحابہ اس مہم پر نکل پڑے۔ وہ بے حد محتاط تھے، دن کو چھپ جاتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے، اسی طرح کرتے کراتے بالآخر وہ رات کے وقت تنیم پہنچ گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دی گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ جو ان کا جو جسد خاکی تھا وہ 40 دن گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح تر و تازہ تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ 40 لوگ جو ہیں ان کے گرد پہرا دے رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ اتنے دن یہ کوئی آیا ہی نہیں ہے یہاں پہ، تو بھلا اب کون آئے گا؟ وہ جو 40 افراد تھے، چنانچہ وہ گھوڑے بیچ کر سو گئے۔ سیدنا زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس موقع کو غنیمت جانا، وہ خاموشی سے دبے پاؤں آگے بڑھے اور سولی پر چڑھ کر انہوں نے ان کا جسد خاکی نیچے اتار لیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا جو جسد خاکی تھا وہ بالکل تر و تازہ اور ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ 40 دن بیت جانے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ان کے بدن سے تازہ لہو کے قطرے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی شہید ہوئے ہیں۔ فدایان حق کی لاشوں کی حفاظت نا اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ زخم پر تھا، اس میں سے خون رس رہا تھا، اس کا رنگ خون جیسا تھا، لیکن اس میں سے کستوری کی مہک آ رہی تھی۔ یہ بے حد ایمان افروز منظر تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاش اپنے گھوڑے پر رکھی اور نہایت اطمینان سے اپنے ساتھی کے ساتھ چل دیے۔ انہیں ابھی گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پہرا دیکھنے والے کفار بیدار ہو گئے۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ سولی خالی اور لاش غائب ہے۔ انہوں نے فوراً قریش کے لوگوں کو اطلاع دی۔ قریش نے لاش کی تلاش میں اپنے 70 سوار ادھر ادھر دوڑائے۔ لاش ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچے۔ انہیں ان دونوں پر شک گزرا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے فوراً خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دی، مبادا وہ دوبارہ کافروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی اور ان کو یعنی اسی وقت زمین کو حکم دیا کہ وہ لاش کو اپنی آغوش میں چھپا لے۔ زمین نے لاش نگل لی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے بلیع الارض یعنی زمین کا نگلا ہوا کہلاتے ہیں، ان کا لقب ہے زمین کا نگلا ہوا، بلیع الارض۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا، کافروں کو لاش کا کچھ علم ہی نہیں ہو سکا، وہ کہاں چلی گئی، کس نے اس کو نگل لیا۔ اب وہ زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ بھی دلیر صحابہ تھے، ان کافروں سے کیسے گھبرا سکتے تھے؟ انہیں اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ہم دشمن کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے قریش کی جماعت، تم ہمارے خلاف کس قدر دلیر ہو،
پھر انہوں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، انہیں للکارتے ہوئے کہا کہ میں زبیر بن عوام ہوں، میری ماں صفیہ بنت عبد المطلب ہے، میرے ساتھ مقداد بن اسود ہیں، ہم دونوں ببر شیر ہیں، اپنا راستہ صاف کرنا جانتے ہیں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ تیر اندازی میں مقابلہ کر لو، چاہو تو آمنے سامنے آ کر لڑ لو، اور اگر چاہو تو اپنی خیر مناؤ اور واپس چلے جاؤ۔ قریش کے لوگوں میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا پہلے ہی بہت چرچا تھا، وہ بدر اور احد کے میدانوں میں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے بھی جوہر دیکھ چکے ہوئے تھے۔ کفار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار سن کر بری طرح گھبرا گئے، ان پر ایسی زبردست ہیبت طاری ہوئی کہ وہ وہاں ٹھہر نہیں سکے، 70 کے 70 بزدل اپنا سا منہ لے کر واپس مدینہ یعنی مکہ واپس چلے گئے۔ کفار مکہ تھے تو مکہ واپس بھاگ گئے، انہیں اتنی ہمت بھی نہ ہو سکی کہ وہ اللہ کے ان دو شیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ دونوں صحابہ واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، آ کر بارگاہ نبوت میں حاضری دی۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعریف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمام فرشتے آپ کے صحابہ میں سے ان دونوں آدمیوں پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صحابہ کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس آیت مقدسہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سولی پر جھول رہی تھی، اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتارنے کے عوض سیدنا زبیر سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانوں کا سودا کیا تھا۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ پھر سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دوسرے صحابی تھے، انہیں بھی خرید کر قید کر لیا گیا تھا، ان کا بھی بہت ہی تکلیف دہ، ان کی شہادت تھی۔ انہیں امیہ بن خلف کے قاتل کے طور پر نامزد ہوئے تھے، یہ تو انہیں اسی کے خاندان میں سے اسی کے بیٹے نے خریدا تھا، تو یہ ان کو بھی تحویل میں رکھا ہوا تھا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ زید اپنی اسیری کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے تھے، رات کو پابندی سے تہجد پڑھتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، مشرکین کا ذبیحہ بالکل نہیں کھاتے تھے، لوگ ان کے ساتھ قید میں اچھا سلوک کرتے تھے، مگر جب صفوان بن امیہ کو یہ پتہ چلا کہ وہ ہمارا ذبیحہ نہیں کھاتے تو یہ بات اس پر بڑی گراں گزری، اسے گوارا ہی نہیں تھا کہ ہمارا قیدی بھوکا رہے۔ اس نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیغام بھیج کر پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں صاف صاف بتا دیا کہ میں غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاتا ہوں، میں اس طرح کا گوشت نہیں کھاؤں گا، میں دودھ پی لیتا ہوں، نہیں، نہ میں اس طرح کے ذبیحہ کا گوشت کھاتا ہوں، نہ ہی میں اس کا دودھ پیتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں۔ اس لیے صفوان نے حکم دیا کہ افطاری کے وقت ان کی خدمت میں دودھ کا ایک بڑا پیالہ پیش کیا جائے۔ اب دودھ کا پیالہ آتا اور وہ اسے نوش فرما لیتے، اگلے دن پھر اسی طرح ان کی خدمت میں دودھ پیش کر دیا جاتا۔ ان کے قید و بند کے جو ایام تھے اسی طرح گزرتے رہے۔ صفوان بن امیہ انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنے کا فیصلہ تو کر ہی چکا تھا، اب صرف اس کو یہ انتظار تھا کہ یہ جو حرمت والا ٹائم ہے یہ نکل جائے، حرمت والا مہینہ نکل جائے، کسی طریقے سے یہ وقت گزر جائے۔ مشرکین نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ان کی شہادت کے لیے وہی دن طے ہوا جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے طے ہوا تھا، جگہ بھی حدود حرم سے باہر تنعیم ہی مقرر کی گئی۔ طے شدہ دن آنے پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید سے باہر نکالا گیا اور تنعیم کی طرف لے جایا گیا۔ راستے میں ان کی ملاقات خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، انہیں بھی شہید کرنے کے لیے تنعیم ہی لے جایا جا رہا تھا، یعنی دونوں صحابی جو تھے نا ایک ہی دن ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ میں آپ کو ان کا واقعہ بتانے کے بعد اب ان کا واقعہ بتا رہی ہوں۔ دونوں کے ساتھ لوگوں کا بڑا ہجوم تھا، دونوں صحابی ایک دوسرے سے انتہائی محبت کے ساتھ ملے، یہ ان کی آخری ملاقات تھی، جتنی مختصر تھی اتنی ہی بے مثال تھی۔ انہیں بچھڑے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا تھا، دونوں مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے مل کر انہوں نے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا، ماتم گزاری نہیں کی، درپیش افتاد کا کوئی رونا نہیں رویا، بلکہ دونوں نے ایک دوسرے کو تسلی دی، پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کی تلقین کی۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود ان کے حوصلے اب بھی بہت بلند تھے۔ راہ حق کے قیدی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ وہ سکون اور وقار کے ساتھ جدا ہوئے۔ صفوان نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری اپنے غلام نتاس کو سونپ رکھی تھی، وہ انہیں لے کر قریش کے لوگوں کے ساتھ مقررہ جگہ پر پہنچا، وہاں انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سولی گاڑ دی۔ اس مرحلے پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی پروقار انداز میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس موقع پر کفار قریش انہیں ترغیب دینے لگے کہ اپنے اس نئے دین سے دستبردار ہو جاؤ، ہمارا دین اختیار کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشکش حقارت سے ٹھکرا دی اور 2 ٹوک لفظوں میں اعلان کر دیا، اللہ کی قسم میں اپنے دین سے ہرگز علیحدگی اختیار نہیں کروں گا۔ کفار قریش نے انہیں دین حق سے ہٹانے کے لیے ان پر تیر بھی برسائے، لیکن سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان اور ثابت قدمی میں کمی آنے کے بجائے اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مشرکین مایوس ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔
ابو سفیان بھی وہاں موجود تھا، اس نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھسلانے کی بہت کوشش کی. وہ بولا زید میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم پسند کرو گے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبضے میں ہوتے، ہم ان کی گردن مار دیتے اور تم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے؟ ابو سفیان یہ پوچھ کر ان کی ایمانی حالت اور استقامت کا ظاہر امتحان لینا چاہتا تھا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سولی کے روبرو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں. زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات سنی تو تڑپ کر بولے کہ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوں وہاں انہیں ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں. یہ جواب سن کر ابو سفیان کی حیرت کی ظاہر کوئی انتہا نہ رہی. وہ بے ساختہ بول اٹھا، میں نے کبھی بھی کسی کو کسی سے ایسی والہانہ محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ محبت کرتے ہیں. اسی قسم کے اور بہت سارے واقعات ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آخرکار صفوان کا جو غلام تھا وہ آگے بڑھا، اس نے انہیں شہید کر ڈالا. یوں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح راہ حق میں اپنی جان کی قربانی دے کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے. حیرت انگیز بات ہے کہ خود ان کے قاتل صفوان اور اس کا جو غلام نتاس تھا بعد میں اسلام سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اسلام کی حقانیت اور صداقت میں کس قدر کشش ہے، کس قدر زبردست اس کے اندر جذب ہے. بڑے سے بڑے اسلام دشمن بھی اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں. یہ اس کی عظمت کے سامنے دم بخود ہو کر اپنے آپ کو حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مجبور پاتے تھے. تو یہ شہدائے رجی کے بارے میں واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. بہت ہی الم انگیز واقعہ تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک اور واقعہ ہوا تھا بیر مغونہ کا واقعہ. یہ بھی بڑا دلدوز المیہ تھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے اوپر بات کروں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی سیکھا ہے سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.